لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے بھائیو دوستو، پوری کائنات کو اللہ نے بنایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توفیق۔ ایک حدیث میں ہے میرے حبیب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق آج ہماری شکلیں بچی ہوئی ہیں، ورنہ ایک نافرمانی بنی اسرائیل نے کی تھی، ایک نافرمانی اللہ نے بندر بنا دیا تھا، اور ہم سارے مسلمان بھولے بھالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زاویے سے نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ دعا ہے میرے نبی کی کہ ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی اور ہم جانور نہیں بنتے، ورنہ نبیوں کے نبی کی نافرمانی سستی نہیں ہے، مہنگی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، پوری کائنات میں دو چیزیں ہیں قیامت تک، وما آتاکم الرسول، جو میرا حبیب دے اس کو لے لو، یعنی جو حکم کرے اس پر عمل کرو، وما نہاکم، جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ اب اگر کوئی بھولا بھالا وہ منع نہیں ہوتا، رکتا نہیں ہے کسی بھی چیز سے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جنت میں سارے جائیں گے ما سوائے اس کو جس نے اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچائی۔ یا رسول اللہ من ہوا ولی اللہ، کون ہے وہ اللہ کا ولی جس کو تکلیف پہنچانے پر جہنم واجب، باقی سارے جنت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جنت میں جائے گا، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ٹوٹل خلاصہ ہے شریعت کا میرا عزیزو، اور ہم سارے بھولے بھالے، ہم مسجد میں بھی تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آتے، ہم اپنے گھروں میں بھی بہن بھائیوں کو تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آتے، ہم پڑوسیوں کو بھی تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آتے۔ یہ امامہ، یہ ٹوپیاں، یہ تسبیحاں آپ ساری زندگی نہ پہنے گناہگار نہیں ہوں گے، ساری زندگی آپ امامہ نہ پہنے گناہگار نہیں ہوں گے، ساری زندگی تسبیح نہ اٹھائیں آپ گناہگار نہیں ہوں گے، ساری زندگی تہجد نہ پڑھیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ساری زندگی آپ ذکر نہ کریں نہیں پوچھا جائے گا، ساری زندگی عمرہ نہ کریں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کو تکلیف پہنچائی تو سارے اعمال ضبط ہو جائیں گے، اور ہم سارے بھولے والے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے حبیب کی نافرمانی؟ میرے نبی فرمایا تکلیف نہ دو، دکھ نہ دو، نقصان نہ پہنچاؤ، اور ہم پہنچائیں تکلیف دیں، اللہ بھول جائے گا؟ اللہ کا حبیب لاوارث نہیں ہے، اللہ کا حبیب لاوارث نہیں ہے، وہ رب اتنا طاقتور ہے۔ میں آپ کو مثال جو سمجھنا آسان ہو جائے، نبی کی نافرمانی سستی نہیں ہے۔ بہاولپور میں ایک پلاٹ ایک بیوہ کا، اس کا ایک بیٹا مجنون ٹائپ کا۔ اب یہ پلاٹ کسی پڑوسی کو چاہیے تھا، پڑوسی کو پلاٹ چاہیے تھا، اب انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا کہ یہ پلاٹ ہمیں دے دو، ہم یہ بلڈنگ بناتے ہیں۔ تو بیوہ نے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے پلان بنایا، اس کا بیٹا ہے مجنون ہے، اس کو مار پٹائی کر کے، یہاں تک کہ اس کو میں مختصر کرتا ہوں، یہ اخبار میں چھپا ہے لیکن سارے بھول گئے ہوں گے، اس کو مار دیا کہ اس نے قرآن جلایا ہے، جھوٹی تہمت لگائی، الزام لگایا۔ وہ بیچارہ مجنون تھا، وہ دیوانہ تھا، وہ پاگل تھا، وہ ایبسنٹ مائنڈ بھی نہیں، اس سے بھی آگے کا بچہ تھا۔ قرآن جلانے کا وہ لگا کر الزام، اس کو جان سے مارا، آگ لگا دی، ابھی مر گیا، لاوارث تھا۔ اب کیا سمجھتے ہو اللہ کے حبیب کا امتی لاوارث ہے؟ اللہ بھول جائے گا؟ سنیے، یہ ایک مہینہ گزرا، یہ دوسرا مہینہ گزرا، یہ تیسرا مہینہ گزرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا مہینہ گزرا، ساتویں مہینے میں اس کی تو ہڈیاں ختم ہو گئی، علاقہ پورا بھول گیا۔ کراچی سے ٹینکر جاتا ہے، ٹینکر 54,000 لیٹر والا یہاں کراچی سے جاتا ہے اور جا رہا ہے لاہور، اسی جگہ پر ٹینکر کلٹی ہوتا ہے، وہ سارا پیٹرول گرتا ہے
وہی پٹی، وہی بستی، وہی جگہ پیٹرول گرا 54,000 لیٹر ہے سارے جس مسجد میں اعلان ہوا تھا اس کو بچے کو مارنے کے لیے، مسجد میں اعلان ہوا بدبختوں نے، آؤ قرآن کو جلانے والا ہے، آگ لگاؤ اس کو مار دو، پولیس بھی نہ بچا سکی، وہ دیوانہ تھا بچہ، مار دیا۔ 7 مہینے بعد میرے رب کا کمال دیکھیے، میرے رب کی پکڑ دیکھیے، پورا محلہ اس کو مارنے میں، آگ لگانے میں اکٹھا تھا۔ وہی کراچی کا ٹینکر کلٹی ہوتا ہے، پورا 54,000 لیٹر گرتا ہے علاقے، اسی مسجد سے اعلان ہوتا ہے لوگوں پیٹرول پیٹرول پیٹرول، علاقے والے بالٹیاں گلاس جو کچھ جس کو برتن ملتا تھا وہ لے کر آئے۔ اب یہ کھیت میں ہے، وہ کھیت سے بھر رہے ہیں، بھرتے بھرتے سارا وہ مجمع جس نے آگ لگائی، جس نے جتنا حصہ لیا تھا اس بچے کو مارنے میں، جب یہ سارا مجمع اکٹھا ہوا، انہی میں سے ایک بندہ اسی جگہ پر کھڑا ہو کر وہ سگریٹ کے لیے نکالتا ہے، ماچس نکالتا ہے، سگریٹ نکالتا ہے۔ آپ تو سمجھتے ہیں جیسے اس نے سگریٹ کے لیے ماچس ابھی ٹچ کی، یوں آگ بھڑکی، وہ پورا محلہ، وہ 150 پلس بندے، وہ سارے آگ میں جھلس کر مر گئے، کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ تیرا رب ایسا پکڑ کرتا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کی خلاف ورزی۔ میرا حبیب فرمائے تم تکلیف نہ دو، اور تکلیف دو گے اللہ بھول جائے گا، کمزور سمجھ کر اس کے حبیب کی امت کو اللہ بھلا دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے حبیب آپ کو پیدا نہ کرتا تو آپ پوری کائنات کو نہ پیدا کرتا۔ میرے حبیب آپ کی امت کو، میں نے حضرت آدم سے لے کر عیسی علیہ السلام تک سب کی سردار امت آپ کی امت ہے۔ انبیاء دعائیں کرتے گئے اس امت کے لیے، یہ اتنا لاوارث ہے، ایک عام غریب امتی کو تکلیف پہنچائے ہم اللہ بھول دے؟ نہیں 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 نہیں، پکڑ ہوگی، دیر ہو سکتی ہے، کبھی فوری پکڑتے ہیں، کبھی دیر سے پکڑتے ہیں۔ یہ فیڈرل ایریا روشن باغ، ایک ساتھی مکان کرائے کا لیتا ہے، وہاں کرائے کے لیے ایڈوانس جیسے ہر جگہ پر 50,000 جمع کرتا ہے۔ اب اس کو کسی مجبوری کی وجہ سے مکان چھوڑنا پڑ گیا۔ اب اس جو مکان کا مالک تھا ابھی بھی زندہ ہے، اس نے کہا جناب یہ 5,000 یہ آپ نے بلب توڑ دیا، یہ 6,000 آپ نے پنکھا ٹیڑھا کر دیا، یہ 10,000 کا یہ داغ لگا دیے، کر کے 37,000 کاٹے، نہیں دیتا، جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ اب کیا سمجھتے ہو؟ اس کے بندے کی چیخ تو نکلی ہوگی، وہ چیخ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ سنو آگے کیا ہوتا ہے۔ اب یہ 37,000 کا میں نہیں دوں گا، بقیہ دوں گا اپنی مرضی سے دوں گا۔ 2-3 مہینے بعد 1,000 کر کے دیا، 3 مہینے لگا دیے، وہ تو چلے گیا۔ آگے تیرا رب کرتا کیا ہے؟ کچھ دن بعد بارش آتی ہے کراچی میں، وہ بارش اسی گھر میں جاتی ہے، وہ گھر خالی ہوتا ہے، پورے 2 سال اس مکان کو لینے والا کوئی نہیں تھا، پورے 2 سال۔ یہ جس شخص نے 37,000 کاٹے، روشن باغ کا بندہ زندہ ہے، جہاں ڈیوٹی کرتا تھا وہاں ڈیوٹی سے بھی نکال دیا، ادھر مکان بھی نہیں چڑھتا، بھیک مانگنے جیسی کیفیت ہو گئی۔ وہ بندہ آج بھی زندہ ہے، ان کے ساتھی اس محلے کے یہاں موجود ہیں، بتاتا نہیں ہوں یہ غیبت ہے، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کسی کو تکلیف دیں گے بھول جائے گا اللہ۔ اللہ کے حبیب کی امت لاوارث نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو طے کر لیجئے، طے کر لیجئے، جب بھی آپ کو کوئی دکھ دے، آپ کو کوئی تکلیف دے، آپ کو کوئی گالی دے، آپ کو کوئی تانا دے، ویسے بھولے بھالے نادان غیبت کے لیے مجمع اکٹھا کر کے غیبت کر رہے ہوتے جیسے کشمیر آزاد کروانے کے لیے مشورہ کر رہے، ایسے نادان، جہاں یہ نادان مل جائیں آپ کو کسی کی برائی کر رہے ہوں، خدا کے لیے جان چھڑائیے، ان کے قریب نہ بیٹھیے گا، آپ کی بھی پکڑ ہوگی، آپ کو بھی اللہ اسی گرفت میں لائے گا۔ امام غزالی نے تابی کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کو سوئے ہوئے کو دو لحیم شہیم کڑیل جوان ہے سور کا گوشت کھلایا، کیوں؟ کیا جرم ہے میرا؟ کہنے کہ تو چلتے ہوئے تیرے کان میں غیبت سنی تھی، تمہیں سور کا گوشت کھانا پڑے گا۔ فرماتے 1 مہینہ سور کے گوشت کی بدبو آتی رہی۔ یہ جہاں کسی کی غیبت کر رہا ہو نا، سمجھ لو یہ نادان ہے، یہ آپ کے اعمال ضائع کر رہا ہے۔ میرے استاد محترم
شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب فرمایا کرتے ہیں میاں تم کیسے سادے ہو بھولے والے ہو، مشقت کرو، اعمال کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، تسبیح پڑھو، تلاوت کرو اور پھر دشمن کے حوالے کر دو، تم جیسا نادان کوئی نہیں۔ استاد محترم دشمن کے حوالے کیسے؟ فرمائے جس کو تکلیف دے رہے ہو تم دشمن سمجھ کر تکلیف دیتے ہو، جس کی غیبت کرتے ہو دشمن سمجھ کر کرتے ہو، جس کی برائی کرتے ہو دشمن سمجھ کر کرتے ہو، تمہارے سارے اعمال اس کے پاس چلے گئے، بچا کیا؟ تم اتنے بھولے والے ہو، سارے اعمال کر کے دشمن کے حوالے کر کے مر جاتے ہو۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے، اور ہم سارے اعمال کرنا کوئی کمال نہیں ہے، ذکر کرنا کوئی کمال نہیں، اچھی بات ہے، نعمت ہے، اللہ جسے توفیق دے، عمرہ کرنا اچھی بات ہے، کوئی کمال نہیں ہے، یہ تراویحاں پڑھنا مہینہ اچھی بات ہے، نیکی ہے، کمال کوئی نہیں، کمال یہ ہے یہ ساری عبادتیں اس کو کر کے اسے قبر تک آسانی کے ساتھ عافیت کے ساتھ بچا کر لے جائے، یہ کمال ہے، اور ہم بولے والے لوگ دشمنوں کے حوالے اعمال کر کے مر جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو طے کر لیجئے، بات لمبی نہیں کرتا، میں مختصر خلاصہ عرض کرتا ہوں آپ سے، جب بھی آپ کی کوئی غیبت کرے نظر انداز کر دے، کوئی گالی دے سنی انسنی کر دے، کوئی تکلیف پہنچائے، دیکھو میرے نبی، میں نے عبدالآباد کی مسجد میں اپنے ساتھیوں کو کہا میرے نبی اگر کھڑا ہو جاتا تو تلوار اٹھانے کس کی طاقت تھی، کس کا باپ آ کے آ کے میرے نبی کی تلوار کو اٹھا، کس کی ہمت میرے نبی کی تلوار کا مقابلہ کر سکتا؟ نبی کی تلوار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کائنات میں، یہ نبی کا رحم ہوتا ہے، دشمن کے لیے بھی تلوار نہیں اٹھاتا۔ سیدہ فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ میرے نبی نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچائی، ماں سوائے کچھ جگہوں پر، وہ بھی جنگ میں دشمن کو وہ بھی تھوڑی پہنچائی ہے۔ طائف کا سب سے پتھر میرے نبی کو موت تک یاد رہے، یا رسول اللہ، فرشتے یا رسول اللہ، یہ دونوں طائف جو لوگ گئے ہیں وہاں دیکھا ہوگا، یہ وادی ہے درمیان میں، ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ، یا رسول اللہ حکم دے، ہم پہاڑوں کے وہ ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اس کو پیش کر ملا کر رکھ دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ تو بھولے والے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی کلمہ پڑھ لے، نسلوں میں سے۔ میرے عزیزو اس کی امت بہن کو بھی نہیں چھوڑتی، بھائی کو بھی نہیں چھوڑتی، والد کو بھی نہیں چھوڑتی، اور جہاں تک کہ اماموں کو، علماء کو اور اپنے بڑے بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑتی۔ اب کیا سمجھتے ہو اللہ بھول جائے گا؟ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، آج کے بعد جب بھی آپ کسی کو تکلیف دیں انتظار کریں کہ اللہ آپ کے ساتھ کیا کرنا رہے۔ روشن باغ میں ایک ساتھی مکان چھوڑنے لگا، جس طرح یہ 37,000 والے، اسی طرح اسی روشن باغ میں 5,000 اضافی کاٹے، 5,000۔ اس نے کہا کیا؟ کہنے کہ بس یہ میرا ایسے ادھر ادھر کی کر کے 5 کاٹے۔ اسی لمحے کوئی بیٹھے یہ سامان اٹھا رہا ہے، موٹر خراب ہوئی، جو 10,000 کی موٹر آئی، 5,000 کے بدلے میں 10,000 لگے، لیکن ہم بھولے بھالے لوگ ہیں، ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ کیا آپ نے اللہ کے حبیب کی امتی کو تکلیف پہنچائیے، اللہ ڈائریکشن ایکشن لیتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں، ہم بھولے بھالے لوگ ہیں۔ میرے عزیزو طے کر لیجئے، یہ پیغام ہے میرے نبی کا۔ کیا کمی تھی کہ میرے نبی کو جب سیدہ صدیقہ پر الزام لگے نا زنا کا، نبی کبھی بے بس نہیں ہوتا، نبی کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ آپ ممبر پر تشریف فرمائے لوگوں تم مجھے اتنا تکلیف نہ دو کہ میرے گھر کو بھی نہ چھوڑو۔ اللہ کو میرے نبی کے آنسو برداشت نہیں ہوئے، اللہ نے پوری 19 آیتیں قرآن کی اتار دی، میرے حبیب آپ کیوں پریشان ہوتے؟ پوری 19 آیتیں قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیا سیدہ صدیقہ کی برات کے لیے۔ میرے نبی کو اتنا تکلیف اللہ برداشت نہیں کر سکا، میرے نبی کی امت کو آپ تکلیف دیں اور آپ آ جائے مسجد میں دعا کریں، آپ کو قبول ہو جائے گی؟ بھول جائیے اس بات کو، بھول جائیے۔ تو میں التجا کرتا ہوں طے کر لیجئے، عبادت نہیں کر سکتے زیادہ نہ کیجئے، جتنا کرتے ہیں اس کو بچانے کی فکر کیجئے، مت کیجئے غیبت کسی کی، آپ کی عبادت ضائع ہو رہی ہے، مت گالی دیجئے، مت غصہ کیجئے، کوئی بھی تکلیف ایسی نہیں۔ ہاں آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے آپ اس کو برداشت کر کے دو، دیکھیں آپ اس کو برداشت کر کے دیکھیں۔ معصوم بچہ ہے، کائنات میں سب سے بڑا حسین، حسب نسب میں سب سے اعلیٰ، سگے بھائی
دشمن بن جاتے ہیں، کنویں میں ڈالتے ہیں۔ اس نے کوئی گالی نہیں دی، گالی نہیں دی جو ہم پھٹ پڑتے ہیں، یہ تھانے نہیں گیا جس سے ہم چلے جاتے ہیں، یہ عدالت نہیں گیا جس سے ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اب کنویں میں لاچار اللہ کی فریاد کر رہا ہے، اللہ نے ایک جماعت بھیجی، ایک جماعت نے آ کر نکالا، اور یہاں عدن اردن اس کے بارڈر پر ہے، یہاں کنویں ہے، یہاں اس کی آبائی گھر ہے، آبائی خاندان ہے، اور جماعت جا رہی ہے افریقہ تجارت کے لیے، ان کو لے گئے، وہاں کا یہ بچہ ہے کائنات کا حسین ترین، ہم نے اس کو بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ پورا افریقہ امڈ پڑا، ہم خریدیں گے۔ جس نے سب سے زیادہ ریٹ لگایا وہ مصر کا بادشاہ تھا، افریقہ کی سب سے مالدار سلطنت تھی، میں خریدوں گا۔ اب یہ بچہ بک گیا، اس نے احتجاج نہیں کیا، اس نے گالی نہیں دی، اس نے غصہ نہیں کیا، اس نے انتقام نہیں لیا، وہاں کنویں میں تو بھی خاموش رہا، یہاں بک رہا ہے تو بھی خاموش رہا۔ اسی بادشاہ کی بیوی اس پر دیوانی ہوتی ہے، اب وہ کوشش کرتی ہے برائی کی تو الزام لگ جاتا ہے یہ زنا کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ نے یہ مرحلے رکھے ہیں، ہم سمجھتے ہم پکڑے جا رہے، ہمیں ذلیل کر رہے، بھائی یا بہن یا پڑوسی یا رشتہ دار یا فلاں، کوئی ذلیل نہیں کرتا، اللہ آپ کے لیے راستے بنا رہا ہے۔ شرط یہ آپ نبی کی سنت پر عمل کریں۔ نبی کنویں میں ہے، خاموش ہے، بک رہا ہے، خاموش ہے، زنا کا الزام لگا، خاموش ہے، بھیج دیا گیا جیل، جیل چلے گئے، وہاں سے چکی چلتی ہے، اللہ کا الٹا پہیا گھومتا ہے، وہیں سے اعلان ہوتا ہے وزیر خزانہ کی ہمیں تلاش ہے، اور یہی جس پر یہ زنا کا الزام ہے وہ کہتا ہے وزیر خزانہ میں بن سکتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اہل نہیں ہے، کوئی اہل نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا اپنا وہ پیش کرو، مقالہ پیش کرو، اپنا پروگرام بتاؤ، یہ پروگرام ہے، اتنا عرصہ کہتا ہے گا، اتنا عرصہ میں یہ پیداوار کروں گا، اس کو اسٹور کروں گا، اتنا ایسے ریاستوں میں تقسیم کروں گا، فلاں جگہ کروں گا۔ وزیر خزانہ بن جاتا ہے کون؟ جو کنویں میں جا رہا ہے، جو بک رہا ہے، زنا کا الزام لگ رہا، اور جب اس میں چلا گیا وزیر خزانہ بنتا ہے، وہی بادشاہ مرتا ہے اور یہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ بادشاہ بننا تھا افریقہ میں، اور گھر ہے اردن کی بارڈر پر، اللہ نے بادشاہ بنانے کے لیے، وہاں پہنچانے کے لیے کنویں میں ڈلوایا، بکوایا، الزام لگوایا اور جیل پہنچوایا۔ یہ پیغام اللہ کا تھا، یہ پیغام ہے، ابدی پیغام ہے اللہ کا، کہ آپ کو کوئی تکلیف دے کنویں میں ڈال دے، آپ کو آپ کے بچے کو صبر کر جاؤ، بیچ دے صبر کر جاؤ، نکال دے صبر کر جاؤ، الزام لگا دے صبر کر جاؤ۔ سناتوں خیر پور کے بڑے عالم فوت ہو گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ عالم تھے، مفتی بھی تھے، حافظ قرآن نہیں تھے۔ فرماتے میرے پڑوسی مجھ سے تنگ تھا، وہ طاقتور تھا، اس نے مجھے گرفتار کروا دیا جیل۔ کہ میں نے کہا یہ میرا دشمن ہے، جو بھی آتا ہے نا گھر سے بھائی بہن جیل میں ملنے، میں کہتا ہے بڑا ظالم ہے، یہ بڑا دشمن ہے، اس نے مجھے جیل بھجوا دیا، الزام لگوا دیا۔ کہتے جب میں جیل ہو گئی، مجھے 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے، بڑا عالم نامور عالم شہید ہو گیا ہے، چلا گیا دنیا سے، وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں جیل چلا گیا، تو میں نے کہا جیل تو آ گیا ہوں، قرآن کا حافظ نہیں، کیوں نہ قرآن شروع کر دوں؟ میں نے شروع کر دیا، الف لام میم ذالک الکتاب سیقول السفہاء لن تنالوا البر والمحصنات وما لیعبد الذی تبارک الذی عما یتساءلون۔ کہتے جس دن آخری سورت میں نے یاد کی، آخری سورت قل اعوذ برب الناس، ادھر میرا قرآن ختم ہوا، ادھر میری جیل سے بیل ہو گئی، ضمانت ہوگی، اس وقت میرا ماتھا ٹھنکا، یہ دشمن نے نہیں اندر کروایا، تیرا رب تجھے حافظ قرآن بنانا چاہتا تھا، اور تو یہاں بن نہیں سکتا تھا، یہاں باہر بن نہیں سکتا تھا، اللہ نے جیل بھجوا کر یہ سعادت کے لیے اللہ نے تجھے بھجوایا، بعد میں موت تک کہتے رہے یہ اللہ کا اعزاز تھا کہ میں حافظ قرآن بن گیا جیل میں جا کر۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، ہم اگر پھٹے نہ، ریئیکٹ نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کرے، نفرت نہ کرے، کوئی بھی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، کزن ہو، چچا ہو، تایا ہو، پھپھا ہو، ریئیکٹ نہ کرے، صبر کرے، اللہ وہ دے گا جو آپ چاہتے ہو، اور وہ بھی دے گا جو آپ کی نسلوں کے لیے بھی کافی ہوگا۔ آئیے طے کر لیجئے، آج کے بعد یہ مختصر پیغام ہے، طے کر لیجئے
جب بھی کوئی بندہ تکلیف پہنچائے آپ کو، دکھ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور فطری ہے، رد عمل بھی آتا ہے، لیکن اگر آپ رد عمل نہ دیں، آپ صبر کر جائیں، تو یاد رکھیے گا رد عمل دینے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ جس کے ساتھ اللہ کھڑا ہو جائے پھر اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ تھوڑی تکلیف دے کر، تھوڑی سی، دیکھیں بچہ فرسٹ ایئر میں جانا ہو تو میٹرک کا امتحان پاس کرنا پڑتا ہے، سیکنڈ ایئر میں جانا ہو تو فرسٹ ایئر پاس کرنا پڑتا ہے، تھرڈ ایئر میں جانا ہو تو ایف ایس سی ایف اے کرنا پڑتا ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، کھانا چھوڑنا پڑتا ہے، سونا چھوڑنا پڑتا ہے، تب جا کر محنت مشقت کے بعد آگے کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ ایسے بھیج دے گا، اللہ ایسے بھیج دے گا۔ تو میرے دیدو، یہ جو لوگ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، بہن ہو، بھائی ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، محلے والا ہو، کوئی بھی ہو، طے کر لیجئے کوئی ری ایکشن نہیں دینا۔ کوئی، میں آپ کو ایک انگریز کی مثال دوں، امریکی، ولنگٹن نام ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، جنرل تھا، آرمی سے ریٹائرڈ ہوا، امریکہ کا صدر بن گیا، تو امریکی قوم اس کے خلاف ہو گئی۔ انگریز ہو کر سوچ دیکھو، اس کے بیٹے سے کسی نے پوچھا آپ کا والد گھر میں پریشان نہیں ہوتا؟ ساری امریکی قوم خلاف گالیاں دیتی ہے۔ اس کے بیٹے نے کہا میرا والد ان گالیوں دینے والوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ ان پر بات ایک منٹ بھی ضائع کرے، ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا میرے والد ان پر جو گالیاں دیتے ہیں، برے لوگوں کو کیا جواب دے، یہ کافر کی سوچ ہے۔ اور میرے نبی نے تو زندگی بھر برداشت ہی یہی کیا ہے، حکم بھی یہی دیا ہے۔ مکہ چھوڑنا میرے نبی کے لیے کیا مشکل تھا، پورے مکہ کو تحسینات کروا دیتا، تلوار میرا نبی نکال لیتا۔ کس کی طاقت تھی؟ ابو جہل کا باپ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، ابو لہب کے باپ میں بھی یہ طاقت نہیں تھی میرے نبی کی تلوار کا مقابلہ کرے، چھوڑ دیا۔ کیوں؟ امت کو پیغام دینا تھا، نبی طاقتور ہے، اللہ خود آ جاتا ہے، چھوڑ دیا میرے نبی نے۔ کیا سمجھتے ہو کیوں چھوڑا؟ یہ امت کے لیے تھا کہ میں تو طاقتور ہوں، میری امت کمزور ہوگی، وہ ری ایکشن کرے گی تو دشمن مار دے گا، جان بچا لو، صبر کر لو اپنے نبی کی سنت پر، ری ایکشن نہ دو، ری ایکٹ نہ کرو، گالی کا جواب گالی نہ دو، برائی کا جواب برائی نہ پہنچاؤ۔ اللہ آپ کی نسلوں کو بچائے گا اور آباد کرے گا، وہ بدلہ دے گا جو آپ نسلوں کے لیے چاہتے ہیں۔ پورے قرآن میں مثالیں ہیں، اللہ جب کچھ دینا چاہتا ہے نا تو تکلیف سے گزارتا ہے۔ سونا کب سونا بنتا ہے؟ یہ عورتوں کے پاس اتنا اچھا ایسے نہیں لگتا، آگ سے گزرتا ہے، تب جا کر خوبصورت لگتا ہے سونا، آگ سے نہیں، تھوڑی تھوڑی تکلیفوں سے ہم نے گزرنا ہے، پھر اپنے نبی کا دیدار ہوگا اور اپنے نبی کا ساتھ ہوگا۔ یہی میرے نبی کی ساری زندگی کی سنت ہے۔ آئیے طے کر لیجئے کہ آج کے بعد جو ہو گیا سو ہو گیا، کوئی جواب نہ دو کسی کو، کوئی کسی کے بدلہ نہ لو۔ میرے نبی بدلہ لینے پر آتے، اللہ کی قسم کسی کی طاقت نہیں تھی بچ سکتا، کسی کا طاقت نہیں۔ دشمن آ جاتا، یا رسول اللہ تلوار نکال لی خالد نے اور فلاں نے، ان کی تلواریں گاجر مولی کی طرح کٹے دی، آپ ان کو حکم دے، آپ تو کریم ہیں۔ دشمن کو بھی معلوم تھا نبی کی صفت کیا ہے، نبی پسند کیا کرتا ہے، مکہ فتح ہونے والا ہے۔ دشمن کو بھی معلوم تھا نبی کی فطرت کا، نبی کی امت نہیں جانتی۔ حضور نے حکم دے دیا خالد کو کہو تلواریں نیام میں کر دیں، فلاں سے کہو تلواریں چھوڑ دیں، کوئی تلوار نہیں نکالنی، اور اعلان کر دیا جو ابو سفیان کے گھر آئے، دشمن تھا ابو سفیان، وہ سب صحابی نہیں تھا، یہ مسلمان نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر آ جائے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں گھر آ جائے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو دروازہ بند کر دے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ہتھیار ڈال دے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ کافر بھی جانتا تھا کہ نبی کے یہ اخلاق ہے، نبی کا یہ فعل ہے، یہ اسوہ ہے، یہ کردار ہے۔ امت نہیں جانتی، امت نہیں جانتی، وہ ہم کرتے ہیں کہ ہماری نسل میں بھی بڑوں نے نہیں سوچا ہوگا، جو ہم گالیاں سیکھ چکے ہیں، جو ہم تکلیف دینے کے بدلے لینے کے طریقے سیکھ چکے ہیں۔ میرے دیدو آج سے طے کر لیجئے، توبہ کر لیجئے، یہ 27 کی رات ہے، اللہ توبہ کو بہت پسند کرتا ہے۔ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا،
तौबा को पसंद करते हैं अल्लाह। और अल्लाह के हबीब जब थे उस वक्त तौबा की जरूरत नहीं थी, नबी खुद रहमत होता है, तौबा के क्या मकाम होता है उम्मत के लिए। जब नबी तशरीफ ले गए, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब आपकी उम्मत तौबा करती रहेगी, मैं इनसे बदला नहीं लूंगा, इन्हें माफ करता रहूंगा। ये पैकेज मेरे नबी के तुफैल मिला है। आइए, इसलिए हुजूर ने ऐलान फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़ंब कमल्ला ज़ंबला। अगर तुमने गलती कर दी, गाली दे दी, गीबत कर दी, बुहतान इल्जाम तराशी कर दी, तौबा कर लो, राजी कर लो, माफी मांग लो, अल्लाह माफ कर देगा। और पैकेज है अल्लाह का, खत्म कर देगा। फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, इस गुनाहों को नेकी में तब्दील कर देगा। तो मैं इल्तिजा करता हूँ, दरखास्त करता हूँ, इसी के साथ ही खत्म करते हैं। यही दरखास्त है आज के बाद, तकल्लुफन अपना माइंड सेट ये बना ले, अपना माइंड सेट बना ले। हमने किसी से बदला नहीं लेना, अल्लाह आपका बदला लेगा। हमने इंतकाम नहीं लेना, अल्लाह लेगा। हमने जवाब नहीं देना, अल्लाह लेगा। हमने गाली नहीं देनी, अल्लाह आपके बदले में खड़ा हो जाएगा। अगर हम इस एक सुन्नत को मेरे नबी के समझ जाएं तो पूरी दुनिया हमें सुकून से गुजरेगी और इज्जत से साथ गुजरेगी। अगर ये ना समझ सके, इन्हीं खेड़ू झगड़ों में, इन चक्रों में पड़े रहे, तो मौत तक परेशानी से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मेरे नबी की नाफरमानी सस्ती नहीं है, महंगी है। अल्लाह को कुछ नहीं चाहिए, उसके हबीब का तरीका चाहिए। जो भी जिस अमल में उसके हबीब का तरीका है, अल्लाह उठाकर बुलंद कर देते हैं। उसके हबीब की नाफरमानी को अल्लाह उठा के अस्फल साफरीन तक गिरा देते हैं। कुछ नहीं चाहिए अल्लाह को, उसके हबीब का तरीका और सुन्नत चाहिए। और हबीब के सुन्नत क्या है? कोई भी कुछ कहे नजरअंदाज करो। मुझे उम्मीद है मेरे भाई 100% इस पैगाम पर अमल करेंगे और 100% आज के बाद दूसरों को भी इसी तरह तरगीब देंगे और अमल की तौफीक अता फरमाएंगे।